آزاد کشمیر میں جی ہاں گزشتہ روز میں ہم نے بات کی تھی، تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے خلاف. جی کون سی حکومت کے خلاف؟ آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف. اور ساتھ دے گی مسلم لیگ نون، ان کا ساتھ دے رہی ہے تحریک عدم اعتماد میں. اور لیکن عجیب و غریب صورتحال، سیاست میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں دیکھی گئیں اس سے پہلے کہ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر نون لیگ کا جو اجلاس ہوا اس کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی. 10 لوگ ٹوٹ کر کے آئے پی ٹی آئی کے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اس سے پہلے 4 لوگ جو گئے تھے ٹوٹ کر، ان کا ریفرنس ابھی بھی اسپیکر جو ہیں آزاد کشمیر کے ان کے سامنے موجود ہے، فیصلہ نہیں ہوا. ابھی 10 کا بھی اگر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اسپیکر کے پاس جائیں گے، یہ بھی ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن اندرونی کہانی میں آپ کو سنا دوں کہ نون لیگ کا جو اجلاس ہوا اس میں اندرونی کہانی کیا ہے. پیپلز پارٹی کو سپورٹ تو کر رہے ہیں عدم اعتماد کے لیے، لیکن اندازہ کریں کہ ہم حکومت گرانے کے لیے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. بھائی تو ساتھ کیوں کھڑے ہیں پھر آپ؟ پاکستان میں حکومت بنی ہوئی ہے، ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کا، وہاں حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیں گے. یہ جمہوری پارٹیاں ہیں اور یہ جمہوری رویہ ہے ان کا. لیکن اندرونی کہانی سنا دیتے ہیں آپ. ذرا یہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر جو اجلاس ہوا اس میں احسن اقبال صاحب تھے، رانا ثناء اللہ تھے، وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام جن کا تعلق ہے پی کے سے وہ بھی تھے. اس کے علاوہ نون لیگ آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب وہ موجود تھے، راجہ فاروق حیدر صاحب تھے. پارلیمانی پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی سمیت مرکزی عہدیداران نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. ذرا یہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی پر نون لیگ کی مشاورت تو مکمل ہو گئی اور نون لیگ نے نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کو لیکن ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. کیوں؟ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی سے آزاد کشمیر میں جلد الیکشن سے متعلق ہم مشاورت کریں گے، کیونکہ 8-9 ماہ رہ گئے ہیں نئے الیکشن میں. اور یہ بھی لوگ حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے، جناب 8-9 ماہ تو نئے الیکشن ہیں، آپ یہ حکومت لے کر عدم اعتماد لا کر کیا کریں گے؟ وہ اس لیے لا رہے ہیں، اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو ہٹا کر دونوں حکومت بنا لیں اور پھر قوانین سازی کر کے اپنے حق میں کچھ اس طرح کی چیزیں کر لیں کہ نیا جو الیکشن ہو اس میں بآسانی یہ دونوں جیت جائیں. کیونکہ دونوں اتحادی ہیں، غیر فطری صحیح ساتھ تو بیٹھے ہوئے نا، پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں ساتھ بیٹھ جائیں گے. تو وہاں بیسیکلی جس طرح پی ٹی آئی کو یہاں کٹ آف کیا، باہر کر دیا ہے تمام چیزوں سے، اس طرح وہ کشمیر میں بھی باہر کرنا چاہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نون لیگ دے رہی ہے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت گرانے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن وزیر اعظم کے لیے ہم ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے، ہم وزارتیں بھی نہیں لیں گے ساتھ بیٹھ کر آپ سے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ حکومت گرا کر اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. یعنی کسی کو حکومت دلا کر اور خود کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. یعنی پیپلز پارٹی والے اگر حکومت دلا کر نون لیگ کو اور کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو حکومت نہیں چلتی. نون لیگ کس طرح چل سکتی تھی؟ ہاں انہوں نے کہا حکومت کے ساتھ ہیں لیکن وزارتیں نہیں لے رہے. حالانکہ ابھی جو لاسٹ ٹائم سی اجلاس ہوا اس میں بہت کہا پیپلز پارٹی کچھ لوگوں نے ہماری وزارتیں لے لینی چاہیے، وزارتیں لے کر عام عوام کو تو فائدہ نہیں ہوگا، ضرور آپ کا فائدہ ہو جائے گا. شاید اسی بات کو بھانپ لیا، اسی بات کو بھانپا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے. شاید اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب سے جو بالکل ختم ہو چکا، تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا. کیونکہ یہ ساتھ دینے کی وجہ سے نون لیگ کا، دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے منشور پر اپنے اپنے ظاہر انتخابی نشان پر الیکشن لڑتے ہیں. تو نون لیگ کیوں چاہے گی پنجاب میں پیپلز پارٹی قدم جما سکے، جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کو سندھ میں نہیں چاہتی قدم جما سکے. نون لیگ سندھ میں ہے بھی نہیں ہے. میاں صاحب کے فیصلے بھی عجیب و غریب ہیں کہ اپنے پارٹی کے اتنے سینئر لوگ کراچی میں سندھ موجود ہیں، بشیر میمن ہیں، علی اکبر گجر صاحب ہیں، نہال ہاشمی ہیں، دیگر لوگ موجود ہیں، آفاق شفیق، لیکن نہیں قربانی دی ہے. تو اس لیے وہ بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے قربانی دیں. اس لیے جب بھی زرداری صاحب لاہور جاتے ہیں مریم بی بی استقبال کے لیے نہیں آتی. ان کے گورنر نے اس سے زیادہ کیا تصدیق ہوگی، سبکی ہوگی. گورنر صاحب فرماتے ہیں سلیم حیدر صاحب کہ میں فون کرتا ہوں سی ایم صاحبہ کو، میرا فون اٹینڈ نہیں کرتی. اور بار بار بیچارے وہ کہتے ہیں، ان کو بھی صرف اپنے گورنر ہاؤس تک انہوں نے محدود کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیلاب آیا پنجاب میں، بدترین سیلاب تھا تاریخ کا، لیکن اس میں بھی گورنر صاحب کو اکا دکا جگہ کے علاوہ کہیں جانے نہیں دیا گیا. بلاول صاحب کو 2 جگہ جانے دیا تھا، اس کے بعد وہ بیچارے واپس پلٹ کے انہوں نے بھی خبر نہیں لی، حالانکہ جانا چاہیے تھا، ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین نے. خیر
اب ہوگا کیا جی وہاں پر تحریک عدم اعتماد کے لیے پہلے تو کہا جا رہا تھا جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق صاحب استعفیٰ دے دیں گے، لیکن پھر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے کہا جی لے آئیں آپ عدم اعتماد کے ذریعے ہی مجھے ہٹائیں۔ عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹا تو دیا جائے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں لے کر آئیں پہلے آپ۔ اور پھر دوسری بات پی ٹی آئی والوں نے مشاورت یہ کی ہے آپس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ ہمارے جو لوگ فلور کراسنگ کر رہے ہیں 9-10 کی تعداد ہے جو پیپلز پارٹی کے ووٹ دیں گے، اس سے پہلے 4 کے بارے میں بھی ریفرنس وہ بھیج چکے ہیں، اسپیکر کے پاس پڑا ہوا ہے، ان 10 کا بھی ریفرنس بھیجا جائے گا، پھر کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور وہ کہیں گے جی یہ ہاؤس فلور کراسنگ ہو رہی ہے، اس کے قانون کے تحت ان کو روکا جائے۔ اور ویسے بھی 8-9 ماہ رہ گئے ہیں، اگر وہاں سے وہ اسٹے لے لیتے ہیں یا مقدمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی۔ اگر یہ ہوتا ہے تو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی 8 ماہ کے لیے حکومت بنا سکتی ہے۔ اچھا ذرا یہ کہتے ہیں جو اجلاس ہوا اس میں جو سیاسی رابطہ کمیٹی تھی اس نے آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی پارٹی کو پیپلز پارٹی سے طے فارمولے کے تحت اعتماد میں لیا، اور نون لیگ آزاد کشمیر کی جانب سے آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ اب جو کچھ بھی ہوگا آزاد کشمیر کی قیادت سے سیاسی حکمت عملی سے متعلق تجاویز مانگ لی ہیں۔ اب کمیٹی وزیر اعظم شہباز شریف کو ابھی تو وہ ملک سے باہر ہیں، وطن واپسی پر بریفنگ دے گی اور پھر وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کو استعفیٰ کے لیے مہلت ہم کیا کہا تھا میں دیتا ہوں، انوار الحق نے کہا جی تحریک عدم اعتماد کا میں مقابلہ کروں گا، مہلت مجھے نہ دیں، آپ لے آئیں عدم اعتماد۔ تو یہ بھی معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کشمیر کے حوالے سے نئی باتیں ہم سن رہے تھے، لیکن ایک اور بھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کا راستہ ان دونوں جماعتوں نے ایک تو الیکشن کے حوالے سے راستہ روکنے کی کوشش ہے اپنے وہاں جیتنے کے لیے، پھر وہ جو لوگ تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا ایک نئی قوت بن کر جو ابھر رہے تھے ان کا راستہ بھی روکا ہے، کیونکہ اگر یہ سائیڈ میں ہو جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ بھی آگے جا کے سیاست میں شامل ہو کر کہیں سیٹیں حاصل نہ کر لیں، تو اس لیے بھی ضروری ہے یہ سب کچھ کرنا۔ اب دیکھتے ہیں یہاں بھی کیا فیصلہ ہوگا کہ جناب پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی، روڈیں اٹکا سکے گی، ریفرنس جو دائر کیے ہیں اس کے فیصلے آ سکیں گے، اور یا پیپلز پارٹی نے جس طرح چودھری یاسین صاحب کا نام دیا، لطیف اکبر صاحب کا نام دیا، ان میں سے کوئی ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن جائے گا۔